کیا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے۔ اس کی مضبوط دلیل ہمارے پاس اہل مدینہ کا عمل ہے، جو موطا امام مالک کے جو مؤلف ہیں، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے شاگرد ہیں مشہور قاسم، وہ امام مالک سے نقل کرتے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی امام مالک سے جو عمل جو فتویٰ نقل کرتے ہیں وہ اسی بیس پہ کہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہاتھ چھوڑ کے تھی۔ تو ائمہ کرام کے مختلف دلائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ صریح روایت نہیں ملتی، لیکن کسی کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حدیث میں صراحتاً دکھاؤ، یہ مطالبہ ہی غلط ہے۔ ہر چیز صراحتاً حدیث میں نہیں ہوتی، دلیل کبھی صراحتاً ہوتی ہے، کبھی دلالتاً ہوتی ہے۔ دلالتاً کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس سے لگتا ہے کہ نبی نے یہ عمل یقیناً کیا ہوگا، تو اہل مدینہ ظاہر ہے سارے گمراہ تو نہیں ہو سکتے۔ تو اسی وجہ سے امام مالک کا جو مشہور قول ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز کا ہے، اور آج بھی بہت سی دنیا پڑھتی ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز، عرب ممالک میں ہم نے دیکھا ہے۔ تو آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں نہ پڑھیں، تو دیکھیں کسی ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہے ہاتھ باندھ کے نماز، وہ ان حدیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو دلائل دونوں طرف ہیں۔ تو عامی آدمی کا کام یہ ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے کو بھی برحق سمجھے، تو اس لیے آپ اگر فقہ مالکیہ کو فالو کرتے آ رہے ہیں شروع سے، تو پھر ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہیں، اسی فقہ کو فالو کریں۔ لیکن اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں تو پھر اسی کو فالو کرتے رہیں، ان کی تحقیق میں ہاتھ باندھ کے نماز ہے، وہ ان کے بھی مضبوط دلائل ہیں۔ تو یہ جو آج کل فنٹر گیری شروع ہو گئی ہے نا، ہر آدمی مجتہد بنا ہوا ہے اور ایک طرف کے دلائل بیان کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے دوسرا غلط ہے، یہ اسلاف میں یہ طریقہ نہیں تھا، تو یہ اب نئی ایک بدعت ہے، اور بس اپنے آپ کو صحیح سمجھنا۔ تو دلائل ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے کے بھی دلائل ہیں، ہاتھ باندھنے کے بھی دلائل ہیں، رفع الیدین کے بھی ہیں، نہ کرنے کے بھی ہیں، ہر ایک کا اپنا مجتہد کا اپنا انداز ہے، تو سب کو ٹھیک سمجھیں، فالو ایک کو کریں، کیونکہ ایک ٹائم پہ سب کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیا زیادہ غلطی پر 2 دفعہ سجدہ سہو ہوگا؟ اگر نماز میں واجب چھوٹ جائیں تو اس کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ ایک سجدہ سہو کافی ہے یا 2 کیے جائیں گے؟ حبیب اللہ، دیکھیے نماز میں جتنی بھی غلطیاں ہوں، جتنے بھی واجب چھوٹ جائیں، ایک ہی سجدہ سہو ہوگا، دوبارہ نہیں ہوتا، 2 سجدہ سہو نہیں ہوتے، ایک ہی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مبین صاحب نوشہرہ سے۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تو نماز کے سارے احکام توقیفی ہیں، توقیفی کا مطلب جیسے جیسے نبی سے منقول ہیں اس طرح کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں کھول کے ہی نماز پڑھنا ثابت ہے، اس کی بہت سارے دلائل ہیں، تو اس لیے آنکھیں کھول کے نماز پڑھا کریں، آنکھیں بند کر کے نہ پڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ توجہ بڑھتی ہے ادھر ادھر، تو اس کا بلکہ آنکھیں بند کرنے سے توجہ بڑھتی نہیں ہے، یعنی مرتکز نہیں ہوتی، بلکہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ اور زیادہ خیالات کا ہجوم نہ شروع ہو جائے۔ قطع تعلق کی کب اجازت ہے؟ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا ہمیشہ کے لیے جنت میں نہیں جائے گا یا سزا ملنے کے بعد جائے گا؟ نیز اگر یہ تعلق کسی خاص وجہ سے خراب ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ گل زمیں UAE۔ بھائی یہ حدیث صحیح حدیث ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا، لیکن حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے بالآخر مسلمان سزا کھانے کے بعد جنت میں جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ داروں سے جو تعلق توڑا تھا اس نے، جہنم میں اس کی سزا کھانے کے بعد وہ انشاءاللہ ایک دن جنت میں جائے گا، لیکن وہ جہنم میں سزا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ باقی یہ کہ حدیث میں آتا ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں رشتہ دار ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافات انما الواصل الذی یصل، آگے مجھے الفاظ پورے یاد نہیں آ رہے، کہ
پہلے الفاظ یہ ہیں کہ رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ جو برابر سرابر بدلہ دے. بھائی یہ مسئلہ نکال دیں, دوبارہ ریکارڈ کراتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. دوبارہ میں سوال جواب پڑھتا ہوں. 5 منٹ 14 سیکنڈ جو ہے نا اپنے پاس لکھ لیں. فرسٹ مسائل 5 منٹ 14 سیکنڈ. آپ شروع کریں. قطع تعلق کب جائز ہے؟ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا. کیا ہمیشہ کے لیے جنت میں نہیں جائے گا یا سزا ملنے کے بعد جائے گا؟ نیز اگر یہ تعلق کسی خاص وجہ سے خراب ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ زمین UAE سے جناب گلزمی خان. یہ زماں ہوتا ہے, گلزمی تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں, گلزماں. چلیں جناب گلزمین خان صاحب, یہ بالکل صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. رہا یہ مسئلہ کہ کسی خاص وجہ سے تعلق خراب ہو جائے, یعنی خاص وجہ یہی ہوتی ہے کہ رشتہ دار اچھا سلوک نہیں کر رہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے. آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافات, رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں جوڑے, یعنی کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے تو آپ بھی اچھا سلوک کریں. یہ تو ویسے ہی نارملی سبھی کرتے ہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک, رشتہ داروں میں جو تم سے اچھا سلوک نہ کرے تم اس سے اچھا سلوک کرو, تو یہ ہے رشتہ داری جوڑنا. تو اس لیے وہ اگر رشتہ دار اچھا سلوک نہیں بھی کر رہے تو بھی آپ کو کرنا پڑے گا, آپ بڑھ چڑھ کے ان میں جوڑ کی کوشش کریں. البتہ اگر ان کی بدسلوکی اس حد تک ہے کہ برداشت سے باہر ہو رہی ہے اور ان سے تعلق رکھنے میں معاملات صحیح ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو پھر ایسی صورت میں ان سے وقتی طور پر قطع تعلق کیا جا سکتا ہے. اور قطع تعلق پھر ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی سب بند ہو جائے, بلکہ پھر تعلق کو محدود کر دیا جائے. قطع تعلق نہیں بلکہ تعلقات کو محدود کر دیا جائے, بس سلام دعا پر اکتفا کیا جائے اور کبھی کبھار ان کے ساتھ جو ہے کوئی ہدیہ وغیرہ دے دیا یا کبھی دعوت کر لی, یعنی اس تعلق کو محدود کیا جا سکتا ہے. یہ پھر مجبوری میں اس کی اجازت ہے. غریب عورت کے پاس سونا ہو تو زکوٰۃ کیسے دے؟ آج کل ہر عورت کو جہیز میں کچھ نہ کچھ سونا دیا جاتا ہے, پھر اکثر عورتوں کے پاس 100 یا 200 روپے بھی ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے زکوٰۃ لازم آتی ہے, جبکہ اکثر عورتیں غریب ہوتی ہیں, زکوٰۃ نہیں دے سکتی. کیا ایسی عورتوں کے لیے چاندی کے بجائے سونے کے نصاب پر عمل کرنا ممکن ہو سکتا ہے؟ علی حیدر صاحب, جگہ نہیں بتائیے آپ نے کہاں سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بات جو ہے نا کہ غریب عورت کے پاس اگر سونا ہو تو زکوٰۃ کیسے دے, تو وہ غربت کا آپ کا معیار غلط ہے. جب ایک عورت کے پاس سونا ہے تو شریعت اس کو غریب مانتی نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ سے زائد چیز موجود ہے. سونا حاجت اصلیہ میں نہیں آتا. حاجت اصلیہ کا مطلب جو ہماری بیسک ضرورتیں, میری اور آپ کی جو بیسک ضرورت ہے وہ روٹی ہے سب سے پہلے, وہ پانی ہے, وہ رہائش ہے کہ گھر ملے رہنے کے لیے. تو یہ جو ہماری بیسک ضرورتیں ہیں, سونا نہ نوالا بنا کے آپ کھا سکتے ہو, سونا نہ جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہو. پہننے سے مراد جو لباس کا پہننا, سطر ڈھانپنے کے لیے زیور کے طور پہ پہنا جاتا ہے وہ. تو اس لیے سونا حاجت اصلیہ سے اضافی چیز ہے. تو جس کے پاس یہ سونا ہوگا اس کا مطلب ضرورت سے زائد اس کے پاس ویسے ہی بہت کچھ ہے. اور سونا آج کل ٹھیک ٹھاک مہنگا ہو گیا ہے, لہذا اس کے ساتھ اگر کچھ پیسے بھی ہوں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور یہ کہنا کہ بیچاری کہاں سے دے گی, تو بیچاری نہیں ہے بھائی, اس کے پاس سونا ہے. ہاں, اور سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے, تو اس بیچاری کو چاہیے کہ ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتی رہے, اور جب اس بیچاری کے پاس سال میں ایک دفعہ, یعنی زکوٰۃ تو 2.5% ہوتی ہے, 100 میں 2.5 روپے تو بہت تھوڑی سی زکوٰۃ ہے, تو وہ پھر نکال دے. اکٹھے نہیں نکالے جا سکتے تو قسطوں میں بھی نکالے جا سکتے ہیں. تو اور پھر بھی اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر سونا بیچ دے. وہ تو بیچ کے شریعت یہ تھوڑی کہ سارا سونا بک جائے گا, بلکہ اس میں سے جو ہے نا وہ 2.5% زکوٰۃ نکال دیں. تو اس لیے یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا ہے. گناہوں سے بچنے کی دعا, گناہ سے بچنے کی کوئی دعا بتا دیں. امرہا خان, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا مانگا کریں. اور یہ دعا یعنی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک, اے اللہ مجھے حلال اتنا دے کہ مجھے اس میں کفایت ہو جائے حرام سے, یعنی حرام کی طرف میں نہیں جاؤں, حلال میں مجھے سحری نصیب فرما. اور اغننی بفضلک عمن سواک, اپنے فضل سے مجھے اپنے علاوہ لوگوں سے مستغنی کر دے, کسی کا محتاج نہ بنا. اور اللہم اجعلنی ممن یحلل حلالا ویحرم حراما,
اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں اور قرآن نے جس چیز کو حرام کر دیا اس کو حرام سمجھتے ہیں. تو یہ دعا مانگا کریں, عربی میں نہیں آتی, اردو میں مانگا کریں.